بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قریب میں ہی واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے اندر گستاخی کا۔ وہ گستاخی ہے بھی یا نہیں، بنا سوچے سمجھے، بنا جانے ہم وہ بہت زیادہ تیز کے اندر آ جاتے ہیں، بہت زیادہ جذبے کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب وہ تو اللہ بھلا کرے، اس لیڈی فیمیل جو پولیس والی تھی اس کا کہ اس نے آ کے اس کو بچا لیا، ورنہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ اسے جان سے مار دیتے، اس کا قتل کر دیتے، ناحق قتل کر دیتے۔ اصل میں وہ عربی کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی کپڑوں کے اوپر جس کی وہ نمائش کر رہی تھی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کی قرآن کی توہین کر رہی ہے، نعوذ باللہ، اس لیے اس کے اوپر جھمٹ پڑے۔ تو اللہ کے بندو، پہلے تھوڑا دماغ بھی استعمال کر لیا کرو، پہلے تھوڑا سوچ بھی لیا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو کہ کہیں ہم غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے۔ تو میں نے وہ کہا نا کہ ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو بہت زیادہ مشدد ہیں، دین کے اندر بہت زیادہ سخت ہیں، بس انہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جائے اور فوراً وہ مارنے کے اوپر تل جاتے ہیں، مارنے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ بس ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تحقیق کرنے کی تو کوئی زحمت ہی نہیں کرتا نا، پوچھنے کی تو کوئی زحمت ہی نہیں کرتا کہ کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ بہت سی چیزیں ظاہراً ایسا لگ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اہانت ہو رہی ہے کسی چیز کی، اسلام کے کسی شاعر کی، لیکن حقیقتاً وہ اہانت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اوراق کے حوالے ہے، مقدس اوراق جو ہیں ان کے حوالے سے ہے، اگر اتنے زیادہ جمع ہو جائیں کہ وہ پاؤں کے نیچے آنا شروع ہو جائیں یا ان کے پاؤں کے نیچے آنے کا خطرہ ہو نعوذ باللہ، تو علماء کرام اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کو کہیں اسی جگہ پر رکھ کر اس کو جلا دینا چاہیے تاکہ وہ راکھ بن کے ختم ہو جائے اور اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ قرآن پاک جلا رہا ہے، یہ تو قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، حالانکہ یہ قرآن کو جلانا تو بے حرمتی نہیں ہے، یہ تو بے حرمتی سے بچانا ہے، اس کو بے حرمتی سے بچانا ہے۔ حالانکہ دیکھنے والا سمجھے گا، جو اس طرح کے مشدد لوگ ہیں دین کے اندر، وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو ظلم کر رہا ہے، یہ تو قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم اس کے ساتھ وہ کر دیں گے۔ حالانکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے سرگودا کے اندر یہ واقعہ پیش بھی آیا تھا کہ ایک دیندار آدمی ہے، اس نے سوچا کہ قرآن پاک کے اوراق بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کو ایک کنویں میں ڈال کر وہاں ان کو جلا دیا جائے تاکہ یہ راکھ بن کر ختم ہو جائے۔ تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا تو ایک عجیب ہی قسم کا منظر وہاں پر وہ دکھائی دینا شروع ہو گیا کہ بس وہ سارے اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور یہ تو قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو پہلے اس چیز کو دیکھ لیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مشدد قسم کے لوگ ہیں، جو مشدد قسم کے لوگ ہیں، جس طرح یہاں لاہور کے اندر عورت کے اوپر لوگ جھمٹ پڑے اور اس کو مارنے کے پیچھے اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو پہلے دیکھو تو صحیح کہ ہم قدم کون سا اٹھا رہے ہیں۔ وہ صحیح حدیث کے اندر ہے، روایت ہے جس میں پہلے انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے ایک چونٹی نے اس کو کاٹ لیا، تو اس نے کیا کیا، وہ جتنا بھی جرمڑ تھا چونٹیوں کا سارے کے ساری چونٹیوں کو جلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ ایک چونٹی نے تجھے کاٹا تھا تو تو نے ساری چونٹیوں کو کس جرم میں جلا دیا؟ جو نبی ایک چونٹی کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیتا ناحق، تو وہ اتنی عورت انسان جو انسان ہے اس کو ناحق قتل کرنے کا کس طرح حکم دے سکتی ہے، کس طرح شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے مشدد قسم کے لوگ ہیں۔ اور ایک دوسرے جو ہیں اسکالرز، جو ہمارے دوسرے جو کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جدید اسلامک سمجھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا ملبہ اٹھا کر ہی علماء کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بس علماء ان کو سکھا رہے ہیں، ہم اسلام کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں۔
ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے، بڑا ہی پیارا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اسلام دیا ہے۔ قرآن کو دیکھیں، اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سوچیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر قدم اٹھایا جائے۔ اس کے بعد یہ تو پولیس والے نے اس کی نے بیچاری نے اس کو بچا لیا، یہ بھی جتنا بھی ہمارے قانونی ادارے ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کا بھی یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کو کہ اس نے ہمت کی اور اس مصیبت سے پاکستان کو بچا لیا۔ اگر یہی ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آتی تو کیا اہمیت جاتا، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ ناحق قتل ہو گئی تو اس کو قتل کرنے میں جتنے بھی ملوث تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا، کیا بنتا ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کوئی ہوش کے ناخن لیا کرے، کوئی دیکھ کر قدم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔